اور میں ایک ایسی شخصیت کو یہاں ابھی بلانے کے لیے درخواست کرنے لگا ہوں جو تاجر برادری کے حقوق کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران جناب محمد اجمل بلوچ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عامر پراشا صاحب، صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس حسن مختابی صاحب، ہمارے افاد وحید صاحب، اختر عباسی صاحب، ناصر قریشی صاحب، محترمہ میڈم طاہر عباسی صاحب، احمد خان صاحب، اخلاق عباسی صاحب، ظفر گجر صاحب، محبوب خان صاحب، دوست نظر نہیں آتے ہیں، نعیم عوان صاحب، یہ سارے تاجر نمائندے ہمارے مارکیٹوں کے، اور بھی بہت سارے دوست بیٹھے ہیں۔ سبھی دوستوں کو، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً بختیاری صاحب ایک بہترین شخصیت ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے رول ماڈل ہمارے سامنے لائیں اور ہم بھی اسی طرح سے ترقی کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں، ظاہر ہے وہ ایک طریقہ کار سے باہر سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، وہ کرپشن سے پاک ہوتا ہے، پھر وہ سسٹم چل جاتا ہے ان کا۔ دوسرا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں ایک مثال دوں، میرے ساتھ KFC کے جو کنٹری ہیڈ تھے، انہوں نے میٹنگ کی تو مجھے کہتے ہیں کہ یار اجمل صاحب دیکھیں، آپ کا برگر 60 روپے کا سب سے ٹیسٹی ہوتا ہے، لیکن ہمارا پھیکا سا ہوتا ہے، ہم 450 میں بیچ دیتے ہیں، آپ کا 60 روپے کا نہیں بکتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ وجہ یہ ہے کہ میرے برگر بیچنے والے کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا۔ جب آپ بیچتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیل کا سسٹم بناتے ہیں، ٹوپ پہناتے ہیں، اس کو ایسے کھڑا کرتے ہیں، پھر ہمارے ہی لوگ، ہماری کمزوری ہے کہ لائن میں لگ کر وہ 450 کا برگر لے لیتے ہیں، لیکن وہ 60 روپے والا برگر والا آوازیں لگاتا رہتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے کیسے ٹھیک کرنی ہے، ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ بڑا موقع آیا تھا لیکن ہم نے اس کو گنوا دیا۔ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نیت کرنا ہوتی ہے، انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ نہ ہوتے۔ آپ نہایت اچھے اخلاق سے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے صحیح معنوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ایک بھینسیں چرانے والا بچہ ہوں، میں بچوں کو اسکول جاتے دیکھ کر والد صاحب کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی اسکول جانا ہے۔ میں اسلام آباد میں جب آیا تو 425 روپے کا میں کہیں ملازم ہوا، آج 1.25 کروڑ تاجروں کا نمائندہ ہوں، لیکن میں نے ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے زندگی میں حرام نہیں کھانا ہے، کوئی ناجائز چیز میرے گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ میں نے جب عہد کیا تو اللہ نے مجھے کامیابی دے دی۔ یہ دو ہی طریقے، ایک آپ اس طریقے سے، ایک آپ بے شک کیوں آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، آپ نیت کر لیں کہ میں نے کام کر کے کھانا ہے اور مجھے اللہ حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو۔ جو لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بختیاری صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ایک برانڈ ہے، ڈی واٹسن بھی ہماری اس کمپنی سے یونیلیور ہے، کم نہیں ہے۔ اگر آپ مزید بڑھنا چاہیں تو پورا پاکستان آپ کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی آپ ڈی واٹسن کھول سکتے ہیں۔ آپ نے ایک طریقہ کار اپنایا، ذہنی طور پہ آپ تیار ہوئے کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے۔ آج بھی دوائی خریدنے کے لیے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ڈی واٹسن سے لوں گا تو شاید مجھے اوریجنل دوائی ملے گی۔ یہ وہ چیزیں ہم نے KFC پہ جائے گا، میکڈونلڈ پہ جائے گا، وہاں اس کو پتہ ہوگا صاف ستھرا نیٹ کلین، جو کہ ان کا اندر کچن بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کام کرنے کے لیے تھوڑے سے ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے، لیکن ہمیں کسی نے شروع میں سسٹم دیا نہیں ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ محترم عامر صاحب، یہ جو احسن نے بات کی تاجر دوست اسکیم کی،
اندازہ لگے ہمارے ساتھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. نام ہے یہ تاجر دوست اسکیم. بھئی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ میں تجھے کہوں 1200 روپے دینا ہے, جب میں دینے جاؤں تو تو نے کہا 3,60,000 روپے دینا ہے. تو یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے کہ آپ میرے ساتھ سچ بولیں, میں آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں. آپ برائے مہربانی مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ تو 1200 روپے سال کا ٹیکس ہے یار, یہ منیمم ہے, تھوڑا سا ہے, بس آپ رجسٹر ہو جاؤ. اور جب میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ ہاں بھائی دینے کے لیے تیار ہیں, اس سے زیادہ بھی, وہ کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ دینا ہے. اب یہ جو ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے ایف بی آر نے کہ آپ کی دکان ہے 5 کروڑ روپے کی تو 50 لاکھ ہم آپ کی آمدن مان لیں گے. او بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری 5 کروڑ کی دکان تو مالک کی ہے, میں ادھر کرایہ دار ہوں, میں 2 لاکھ روپے تو اس کو کرایہ دیتا ہوں. بھائی میری اتنی آمدن نہیں ہے, آپ میری 50 لاکھ آمدن کیوں تصور کر رہے ہیں, میری 10 لاکھ آمدن کیوں تصور کر رہے ہیں. آئیں مجھے انکم ٹیکس لے لیں, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ملک کو اپنی انکم پہ ٹیکس دوں, اور میں دے رہا ہوں ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی. جو فائلر نہیں ہے وہ بھی ایڈوانس ٹیکس جمع کرا رہے, 25 سے 30 ہزار چھوٹے سے چھوٹا دکاندار سال کا جمع کرا رہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ایسا صاف شفاف طریقہ آج تک نہیں اپنایا گیا. ہم کہتے ہیں اردو کا فارم دیتے ہیں ہمیں, ایک عام سا سادہ سا فارم ہو, بنا کے ہم تھک گئے. کسی گورنمنٹ جب کہہ دیتے ہیں کہ بس کل آ رہا ہے, لیکن وہ آتا کوئی نہیں ہے. ابھی بھی ہمیں کہا, لیکن وہ چیئرمین صاحب یہ استعفیٰ دے گئے, پتہ نہیں کیوں دے گئے. وہ کہتے ہیں مجھ سے تو ایسا کام نہیں ہوتا جو آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان کی تاجر برادری الحمدللہ بڑا ٹیکس دیتی ہے, 17,000 ارب روپیہ, 17,000 ارب روپیہ. اس میں سارے تاجر شامل ہیں, اس میں صنعت کار بھی شامل ہیں, اس میں امپورٹر بھی شامل ہے, ایکسپورٹر بھی شامل ہے. ہاں آپ بات کر رہے تھے مختاری صاحب ایکسپورٹ کی, تو ہم نے الحمدللہ 15-16 لاکھ بندہ اپنا ایکسپورٹ کر دیا ہے, وہ باہر چلا گیا ہے. باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کر نہیں سکتے, ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے. 16 لاکھ وہ لوگ جو اس ملک میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار تھے, انویسٹمنٹ کرتے تھے, مڈل مین جس کو کہتے ہیں, وہ ادھر سے لے کے چیزیں ہمیں لا کے دیتا تھا. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ 70% خرید و فروخت میں کمی آ گئی ہے, جو ہم انتہائی مشکلات کا شکار ہیں. عام آدمی میں سخت نہیں ہے کہ وہ خریداری کر سکے, دکاندار کے پاس سخت نہیں ہے. اتنی انویسٹمنٹ جو 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی اب اس کی 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے. تو اسی طرح ہماری امپورٹ بند ہے, را مٹیریل آ نہیں رہا, ہماری انڈسٹری بند ہے, بجلی مہنگی ہے جس کی وجہ سے مزید انڈسٹری چل نہیں سک رہی. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ نے ٹھیک کرنی ہے. میں تو چاہوں گا کہ ملک کو برائے مہربانی اچھے طریقے سے ان جیسے دوستوں کو ساتھ بٹھائیں, ظفر بختیاری کو ساتھ بٹھائیں, عامر پراچا صاحب کو ساتھ بٹھائیں, اس طرح کے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں. آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اسی طرح یونیلیور کی طرح ہم بھی ترقی کریں گے, ہم بھی آگے بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.